السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سہارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اردو کا جو نیا سلیبس آیا ہے، جو نیا کورس آیا ہے، اس کے حصہ نظم میں شامل ایک بڑی اہم نظم اے وادی لولاب کی تشریح کریں گے، جس کے شاعر جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ نظم کے اشعار پڑھنے اور پھر ان کی تشریح کرنے سے پہلے چند ابتدائی معلومات جو ہیں وہ حاصل کرنا بھی ضروری ہیں۔ یہ اشعار جو ہیں یہ علامہ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز کی ایک نظم ہے، جس کا عنوان ہے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض۔ یہ اشعار جو ہے وہ اس نظم سے لیے گئے ہیں۔ یہاں پر زیغم کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور لولابی کا لفظ جو ہے وہ وادی لولاب کی نسبت سے جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ چونکہ ہماری نظم کا عنوان ہے اے وادی لولاب، تو وادی لولاب کے بارے میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وادی جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے یہ 200 مربع میل پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ سطح سمندر سے اس کی جو اونچائی ہے وہ 5215 فٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، بہت خوبصورت وادی ہے، اور یہاں پر چاول کی فصل جو ہے وہ اگائی جاتی ہے۔ پہلا بند دیکھیے گا، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بے تاب، اے وادی لولاب۔ اب اس میں مشکل الفاظ دیکھیے کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے تڑپتا ہوا سیماب۔ سیماب جو ہے وہ پارا کو کہتے ہیں، جو کہ ایک دھات ہوتی ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ لرزش موجود ہوتی ہے، کپ کپاہٹ موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد تڑپتا ہوا سیماب سے مراد یہ ہے کہ چشموں کا جو پانی ہے وہ بالکل ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح صاف اور شفاف جو ہے وہ پارا ہو۔ مرغان سحر سے مراد ہے صبح کے وقت چہچہاتے ہوئے پرندے۔ پہلا بند جو ہے یہ تمہیدی بند ہے۔ اس میں علامہ صاحب نے ظاہری طور پر وادی لولاب کے فطری مناظر کو بیان کیا ہے، مگر اس میں انہوں نے اپنے اصل مقصد کی طرف اشارے بھی دیے ہیں، جو کہ انہوں نے آئندہ بند میں بیان کیا ہے۔ اس بند میں انہوں نے وادی لولاب کو خطاب کرتے ہوئے اس کے چشموں کے بہتے ہوئے شفاف پانی کو تڑپتا ہوا سیماب یعنی پارا کہا ہے، اور صبح کے وقت چہچہاتے ہوئے پرندوں کے ادھر ادھر اڑنے کو بے قراری جو ہے وہ قرار دیا ہے، بے قرار جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یعنی علامہ صاحب نے وادی لولاب کے شفاف پانی کو پارا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اسی تھرتھراہٹ یعنی لرزش جو کہ پارا کی خاصیت ہوتی ہے، بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ اس کو قرار دیا ہے۔ یہی بے چینی اور بے قراری انہوں نے پرندوں کے ادھر ادھر اڑنے سے بھی اخذ کی ہے۔ علامہ صاحب اصل میں اسی بے چینی اور بے قراری کو بنیاد بنا کر اپنا اصل پیغام جو ہے وہ وادی لولاب کے باشندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ یہاں بے چینی اور بے قراری سے مراد علامہ صاحب کی جوش اور جذبہ ہے، جو کہ علامہ صاحب کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک جو ہے یہ پہنچاتا ہے۔ دوسرا بند دیکھیے گا، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ اب اس میں جو مشکل معنی ہیں وہ دیکھیے گا، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں، پہلا ہے صاحب ہنگامہ، جس میں جوش اور جذبہ ہو، یعنی عمل پہم کا پیکر جو ہے اس کو صاحب ہنگامہ کہا جاتا ہے۔ ممبر و محراب سے مراد یہاں علماء دین ہے۔ اس بند میں علامہ صاحب نے اپنے اصل پیغام کو بیان کرنا جو ہے وہ شروع کیا ہے،
وہ اس بند میں کہتے ہیں کہ اگر علماء دین میں جوش و جذبہ اور جہد و عمل کا ولولہ نہیں تو یہ جو صورت حال ہے، یہ جو موقع ہے، یہ جو حالت ہے، یہ ایک مومن یعنی ملت اسلامیہ کے لیے یا تو موت کے مترادف ہے یا تو وہ خواب میں ہے۔ یہاں منبر و محراب جو ہے وہ علامت ہے علماء دین کے لیے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک عالم دین ہی ملت میں جذبہ جہاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود اس جذبے سے عاری ہے تو ملت کو کیا بیدار جو ہے وہ کرے گا۔ یعنی اس بند میں یہاں موت اور خواب سے مراد جو ہے وہ بیکار اور بے مقصد زندگی ہے جو ملت کی شان کے خلاف ہے۔ اس بند میں علامہ صاحب نے نام نہاد علماء کے عمل کو واضح کیا ہے اور ساتھ ساتھ علماء کا جو اصل مقصد ہے اس کو بھی وہ یاد دلا رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جس ملت میں ایسے علماء موجود ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہے، بیکار ہے اور موت کے مترادف ہے۔ تیسرے بند کے اشعار جو ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔ ہیں ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ اب اس میں مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھیں۔ موقوف کا مطلب ہوتا ہے منحصر، نوا ہائے جگر سوز یعنی دل کو متاثر کرنے والی آوازیں یعنی نغمے۔ یہاں پر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے مضراب، یعنی مضراب جو ہے یہ ایک آلہ ہوتا ہے لوہے کا جس کو انگلی میں پہن کر جو ہے وہ ستار جو کہ ایک ساز ہوتا ہے اس کی تاروں کو جو ہے وہ حرکت دی جاتی ہے، یعنی ساز کو جو ہے وہ بجایا جاتا ہے۔ تیسرے بند میں علامہ صاحب نے بند نمبر 2 کی بات کی ہے، یعنی جو پچھلے بند میں انہوں نے بات کی تھی اس کو ایک تمثیل کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ساز یعنی ستار کے تار ڈھیلے ہوں تو اس پر مضراب چلانے سے سر نہیں نکلیں گے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ستار جو ایک ساز ہوتا ہے اس کے اوپر تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو اس کو بجانے کے لیے یعنی تاروں کو حرکت دینے کے لیے جو ہے وہ ایک آلہ ہوتا ہے جو کہ انگلی میں پہن کر ان تاروں کو حرکت دی جاتی ہے تو اس سے پھر وہ سر نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر ساز کے تار ڈھیلے سے مراد جو ہے وہ علماء دین کے عمل میں تضاد ہے، اور مضراب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ آلہ ہوتا ہے جو کہ ستار کے تاروں کو حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سر سے مراد یہاں جوش و جذبہ اور ولولہ ہے جو اثر رکھتا ہے اور عمل پر اکساتا ہے۔ یعنی یہاں علامہ صاحب نے پچھلے بند میں کہی جانے والی بات کو مزید جو ہے وہ وسیع الفاظ میں بیان کیا ہے اور ایک مثال دے کر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء دین کے عمل میں تضاد ہے تو پھر پوری قوم جو ہے باقی لوگوں کا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ یعنی جس طرح کہ ایک ساز یعنی ستار کے تار اگر ڈھیلے ہوں تو اس کے اندر سے جو ہے وہ سر نہیں نکلتے، اسی طرح علماء دین کا جب عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ باقی قوم کو کیا سبق دیں گے، کیا پیغام جو ہے وہ دیں گے۔